خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ترجمہ: ان المنافقین، بے شک منافق، یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہو خادعہم، اور وہ دھوکہ دینے والا ہے ان کو، وَإِذَا قَامُوا، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف، قاموا کسالى، کھڑے ہوتے ہیں سستی کے مارے، کسل مندی سے، یراؤن الناس، دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو، ولا یذکرون اللہ، اور نہیں یاد کرتے اللہ کو، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، مذبذبین، ڈاواں ڈول ہیں، بین ذالک، اس کے درمیان، لا الہ اولئک، نہ ان لوگوں کی طرف ہیں، ولا الہ اولئک، اور نہ ان لوگوں کی طرف ہیں، ومن یضلل اللہ، اور جس کو بھٹکا دے اللہ، فلن تجد لہ، تو ہرگز نہ پاؤ گے تم اس کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے سوا، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا، کہ تم بناؤ، فراہم کرو، للہ، اللہ کے لیے، علیکم، اپنے خلاف، سلطانا مبینا، کھلی دلیل، ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، فی الدرک الاسفل، سب سے نچلے طبقے میں ہیں، درجے میں ہیں، من النار، آگ کے، ولن تجدا، اور ہرگز نہ تم پاؤ گے، لہم، ان کے لیے، نصیرا، کوئی مددگار، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، تابو، جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وَأَخْلَصُوا، اور خالص کر لیا، دینہم للہ، اپنا دین اللہ کے لیے، فَأُولَئِکَ، تو یہی لوگ، مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ ہوں گے، وسوف، اور ان قریب، یؤتی اللہ، دے گا اللہ، المؤمنین، مومنوں کو، اجرا عظیما، بڑا اجر، ما یفعل، کیا کرے گا، اللہ، اللہ، بعذابکم، تمہارے عذاب کے ساتھ، ان شکرتم، اگر تم نے شکر کیا، وآمنتم، اور ایمان لائے تم، وکان اللہ، اور ہے اللہ، شاکرن علیما،
قدردان، علم والا. تفسیر: ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہو خادعہم، اور وہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے. اللہ نے انہی کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. کیسے؟ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں، شعور ہی نہیں. اور کیا علامت ہے منافقوں کی؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کی طرف جاتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالا، سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. نماز میں دل نہیں لگتا ان کا، مصیبت کے مارے نماز پڑھتے ہیں. کسالہ کا لفظ کسلان کی جمع ہے، بے دل ہونا، بادل ناخواستہ، کسی کام کو بوجھ سمجھ کے کرنا. کہ جب آپ پہ سستی چھائی ہوئی ہوتی ہے تو پانی کا گلاس اٹھانا بھی مشکل لگتا ہے. تو اسی طرح نماز بھی بہت بھاری لگتی ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے نا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. ایک طرف ہیں سستی کرنے والے منافقین اور دوسری طرف ہیں خاشعین. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں صفات، یعنی عاجزی میں اور خشوع میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک طرح سے جھکنا ہے، اور سستی میں انسان گرا پڑا رہتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر. منافقوں پہ سب سے بھاری دو نمازیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز. فجر کی سب سے چھوٹی ہے، مختصر سے 2 فرض ہیں، سنت ہے نا، باقی تو سب سے کم فرض فجر ہی کے. اور عشاء میں ذرا طویل نماز ہے، ایک نیند سے اٹھ کر ہے اور ایک نیند میں جانے سے پہلے. یہ 2 اوقات زیادہ ہی سستی کے ہوتے ہیں، یہاں سے ایمان اور زیادہ کھل جاتا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا دل نہیں لگتا نماز میں، وہ صرف دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، لوگوں کو فریب دیتے ہیں. اور یہ لوگوں سے مراد کون ہے؟ مسلمان، کیونکہ کافروں کو تو کوئی دلچسپی نہیں اس سے کوئی نماز پڑھے یا نہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا. یعنی نماز میں اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. یہ بھی منافقوں کی صفت ہے. اپنے آپ کو جائزہ لے لیں ہم سب کہ نماز میں کیا کیا یاد کرتے رہتے ہیں اور کس کو نہیں کرتے. جس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہی بھولا ہوا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نماز یہ ہے کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے سستی کے مارے. ابھی ہے ٹائم، ابھی بہت ٹائم، اچھا ابھی پڑھ لیتا ہوں. یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور اس میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے. ظاہر جلدی کی نماز میں تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا یاد کرے گا وہ. اس سے پہلے ہم نے افضل وقت میں اور اول وقت میں نماز پڑھنے کی بات پڑھی تھی، کیونکہ مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے. یہاں منافق کی نماز کیا کہ تاخیر کر کے پڑھتا ہے. اور تاخیر سے منع کس لیے کیا گیا؟ اس لیے کہ تاخیر میں ڈر ہوتا ہے قضا کا، دوسرے کنارے پہ، آخری کنارے پہ پہنچیں گے تو پھر رہ ہی نہ جائے. اس لیے فرض کو جلد ہی ادا کر لو. تو یہ منافق ہی ہوتے ہیں کیونکہ انہیں کوئی اجر و ثواب کا تو خیال نہیں ہوتا، اس لیے وہ سستی کے مارے پڑے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر کوئی نماز صبح اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری نہیں. اگر لوگ اس کا ثواب جان لیتے جو ان نمازوں میں ہے تو گھسٹ کر بھی پہنچتے. اور جو لوگ نماز کے لیے نہ آئیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن سے کہوں وہ تکبیر کہے اور کسی کو لوگوں کی امامت کا حکم دو اور آگ کا شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں آئے. اتنا شدید حکم ہے، خصوصاً فجر اور عشاء کی نماز میں جماعت سے پیچھے رہنے کا. مذبذبین بین ذالک، وہ ان 2 کے درمیان مذبذب ہیں، ڈاواں ڈول ہیں. مذبذب کا لفظ زبزب سے نکلا ہے، یہ بھی رباعی ہے. زب کسی کو حیران اور متردد چھوڑ دینا، پس و پیش کرنا. زبزب الشیء کہتے ہیں کوئی چیز فضا میں ٹنگی ہوئی حرکت کرتی رہے، نہ نیچے گرے نہ اوپر جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامت بھی ایسے ہی بتائی تھی کہ منافق اس بکری کی طرح ہے جو جفتی کے لیے 2 ریوڑوں کے درمیان متردد رہتی.
یعنی بکرے کی تلاش میں، کبھی ایک ریوڑ کی طرف جاتی کبھی دوسرے کی طرف. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ان لوگوں کی طرف ہے نہ ان کی طرف، نہ پورے مسلمان ہیں نہ کافر، بیچ میں. ظاہر ہے کہ بیچ میں ہونا پھر ان کے بھٹکنے کی دلیل ہے. اس لیے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ بھٹکا دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو اس کے لیے تم ہرگز کوئی راستہ نہ پاؤ گے، اس کو پھر ہدایت نہیں مل سکتی. اور چونکہ یہ دنیا میں بھی کسی ایک کنارے نہیں لگے، نہ انہوں نے دین کے ساتھ پوری کمٹمنٹ کی، نہ یہ کافروں کے وفادار تھے، لہذا ان کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا. عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا. جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے اور اس کی خوشبو اور رونق اور تازگی دیکھیں گے تو آواز دی جائے گی کہ ان کو یہاں سے واپس کر دو. جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، بس وہ ایسی حسرت اور ندامت سے لوٹیں گے کہ اس سے پہلے ایسی حسرت میں کوئی نہ پھرا ہوگا. ان منافقوں سے پہلے ایسی حسرت میں کوئی نہ پھرا ہوگا، یعنی جنت سے یوں خالی ہاتھ کبھی نہ کوئی لوٹا ہوگا. اور کہیں گے اے رب، اگر تو ہم کو جنت دکھانے سے پہلے ہی جہنم میں ڈال دیتا تو ہمیں اتنی تکلیف نہ ہوتی. کیونکہ ایک نعمت دیکھنے کے بعد اس کا چھننا یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں جن لوگوں نے کبھی کچھ اچھی چیز دیکھی نہیں، ان کے پاس نہیں تو انہیں اتنا احساس نہیں ہوتا محرومی کا، لیکن جس کے پاس ہو اور پھر چھن جائے تو اس کے لیے تو جینا دوبھر ہو جاتا ہے. کیونکہ ذلت اور رسوائی اور شرمندگی بھی بیچ میں شامل ہو جاتی کہ انسان منہ کسی کو کیا دکھائے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میں نے اس لیے کیا کہ تم کو سخت ندامت اور عذاب ہو، کیونکہ دنیا میں جب تم تنہا ہوتے تو برے برے اور غلط کام کرتے تھے، اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے تو دینداروں کی وضع شکل بنا لیتے. یعنی جب ایمان والوں کے سامنے ہوتے تو ان جیسی وضع قطع اور شکل بنا لیتے. تمہارے دل میں کچھ، ظاہر میں کچھ اور ہوتا. تم لوگوں سے ڈرتے تھے، مجھ سے نہیں ڈرتے تھے. لوگوں کی عظمت اور بڑائی تمہارے دل میں تھی، میری نہ تھی. لوگوں کی خاطر گناہ چھوڑتے، میری رضا کی خاطر نہیں. آج میں تم کو سخت عذاب دوں گا اور نعمتوں سے محروم رکھوں گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہونے کا معیار کیا ہے؟ کہ جو بھی اچھا کام کیا جائے صرف اللہ کے لیے کیا جائے، بندوں کی خوشی کے لیے نہ ہو، اور ظاہر و باطن میں فرق نہ ہو. اور اس میں بھی نہ ہو کہ کسی محفل میں آپ کیسے نظر آ رہے ہیں اور کسی دوسری محفل میں آپ بالکل کچھ اور نظر آ رہے ہیں. منافقت دوسروں کو اسلام سے روکتی ہے. ایک شخص اگر کفر میں ہے تو سب کو پتہ ہی کافر ہے، لیکن ایک شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، دیندار ہونے کی شہرت بھی دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کے عمل میں دو رنگی ہے، تضاد ہے، نہ وہ ادھر کا نہ وہ ادھر کا ہے، جدھر جاتا ہے وہ ادھر ہی کا ہو جاتا ہے. ایسے لوگ نہ صرف یہ کہ خود نقصان اٹھاتے ہیں، تو دوسروں کو بھی ایک برا نمونہ پیش کر کے دین سے بدظن کرتے ہیں، دین سے دور کرتے ہیں. تو انجام کار ان لوگوں کے حق میں پھر کیا ہوگا کہ سخت نقصان اٹھائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدتر اس شخص کو دیکھو گے جو دو رخا ہو. ان کے پاس آئے تو ان کی سی کہے، ان کے پاس جائے تو ان کی سی کہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی راستہ نہ ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں کو دوست نہ بناؤ، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر، کافروں سے موالات کا تعلق نہ رکھو. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو؟ یعنی اس طرح تو تم عذاب کے لیے ایک کھلی دلیل دے رہے ہو اللہ تعالیٰ کو کہ ٹھیک ہے تمہیں بھی سزا مل جائے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا، اور تم ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پاؤ گے. وہاں انہیں کوئی چھڑانے اور بچانے والا نہ ہوگا. درک کہتے ہیں طبقے کو، درجے کو، اور درک الاسفل نچلا طبقہ، سین فے لام سے پست اور حقیر، سب سے نیچے. اسفل اعلیٰ کی ضد ہوتا ہے.
اور جہنم کے کئی طبقے ہیں، جس میں جہنم، لظا، حطمہ، سعیر، سقر، جہیم اور حاویہ. اور حاویہ سب سے نچلا طبقہ ہے. کہتے ہیں نا ثم رددناہ اسفل سافلین، تو اس سے مراد بھی منافقین ہیں جو پھر سب سے نچلی گھٹیا حرکت کرتے ہیں، سامنے کچھ پیچھے کچھ. تو ایسے لوگ جہنم میں سب سے نیچے ہوں گے، یعنی شدید ترین سزا پائیں گے اور اپنے لیے کوئی بھی مددگار نہ پا سکیں گے. ہاں، ان کو اس منافقت سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ الا الذین تابوا، انہیں توبہ کرنی ہوگی، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوط تھام لیں، واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. فاولئک مع المؤمنین، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے. گویا منافقت سے نکلنے کے لیے 4 کام کرنا ہوں گے. کون کون سے؟ نمبر 1 تابو، گناہوں سے توبہ کرنا ہوگی. نمبر 2 اصلحو، اصلاح کرنا ہوگی. نمبر 3 واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوط تھامنا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص تعلق. اور چوتھی چیز اخلصوا دینہم للہ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا. فاولئک مع المؤمنین، یہاں پر دراصل منافقت سے نکلنے کا پروگرام بتایا گیا ہے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور عنقریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا. یعنی دنیا کے کچھ مفاد چھوڑ دو، سچے خالص مسلمان بن جاؤ، بہت بڑا صلہ ہے تمہارے لیے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تم کو عذاب دے کے؟ اللہ تم کو عذاب نہیں دینا چاہتا. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم نے شکر ادا کیا اور ایمان لائے. وکان اللہ شاکرا علیما، اور ہے اللہ قدردان، علم والا. تو گویا ایمان، اللہ کو تھام لینا، اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا، شکر ادا کرنا، یہ انسان کو کس طرف لے جاتا ہے؟ منافقت سے نکال کر بہترین انجام کی طرف. توبہ کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کا احساس گہرا ہو. قرآن کا علم اور تدبر انسان کو اپنی ذات کے ان پہلوؤں پر نظر ڈالنے پہ مجبور کرتا ہے جو اب تک نظر انداز کیے ہوئے تھے. احساس دلاتا ہے نا، روز احساس جگاتا ہے ہمیں کہ یہاں تم صحیح نہ تھے. پھر اپنے اعمال کو جانچنے کا کرائیٹیریا بھی بتاتا ہے، پتہ چلتا ہے. توبہ جب شعوری طریقے سے کی جاتی ہے تو وہ عمل میں تبدیلی لاتی ہے. جب تک یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ہم غلطی کر رہے ہیں تو اس غلطی پر بھی تو مطمئن ہو جاتے ہیں نا. قرآن پڑھنے سے پہلے کتنی ہی ہماری غلطیاں ایسی تھیں، ہم سب کی، میں بھی انہی میں شامل ہوں، کہ جن کاموں کو ہم کبھی غلطی سمجھ کے نہیں کرتے تھے، اچھا ہی سمجھ کے کرتے تھے کہ ٹھیک ہے سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں. تو قرآن ایک واضح کرائیٹیریا دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اسی لیے اس کو فرقان کہا گیا نا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز. تو توبہ کے لیے پہلے جاننا ضروری ہے کہ کام غلط کون سے ہیں، اور جب جان لیں تو پھر گہرا احساس ضروری ہے کہ ہاں واقعی غلطی ہے. کیونکہ بعض لوگ جب جان لیتے ہیں تو تعویلیں شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی تو ہوتا ہے نا، جب ہمیں احساس بھی ہو جائے بعض اوقات کہ ہم غلط کر رہے ہیں، پھر ہم اس کے لیے عذر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ہے نا کسی کا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ کا عذر تلاش کرنا گناہ سے بھی بدتر حالت ہے، اس سے بھی بری چیز ہے. اور عموماً ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے، گناہ کر کے پھر اس کا عذر، بہانہ، مجبوری وہ ڈھونڈنے لگتے ہیں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ شدید ندامت، اور پھر اللہ سے معافی مانگ لی جائے. اور فوراً ہی یہ چیز ڈھل جاتی کس میں؟ اصلاح کے پروگرام میں. یہ گناہ سے ہماری روح پہ چرکے لگتے. چرکا کیا ہوتا ہے؟ کٹ لگ جاتے ہیں مختلف جگہوں سے، پھٹ جاتا ہے. جیسے ایک کپڑا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ جیسے جگہ جگہ سے پھٹ گیا. گناہ کیا کرتا ہے؟ ہماری روح کو جگہ جگہ سے کٹ لگا دیتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو توبہ کرو اللہ سے توبہ خالص، نصوح.
نسوح کا لفظ عربی میں نون صاد ح سے نصح، نصاحت الصوب کہتے ہیں کپڑے میں پیبند لگانا، کپڑے کو رفو کرنا یا پیبند لگانا۔ تو اب کیا ہے، گناہوں نے کیا کیا، وہ جو کٹ لگائے ہوئے ہیں، اب توبہ سے کیا ہو رہا ہے اور اصلاح سے کیا ہو رہا ہے کہ اس کی مرمت ہو رہی ہے۔ جہاں جہاں کمی ہو رہی ہے وہ حصے، جیسے جگسا میں جو چیزیں مسنگ ہیں وہ لا کے اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں کہ تصویر پوری ہو جائے۔ ایک بندہ مسلمان بننے کے لیے جو کچھ ضروری ہے کرنا، جو اب تک مسنگ تھا، جو کیا نہیں، یا جو ہونا نہیں چاہیے تھا وہ وہاں رکھا ہوا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا اور وہاں ہے تو اس کو تو صاف کر دے، اور جو ہونا چاہیے اور نہیں ہے اس کو لا کے وہاں رکھ دیں، تاکہ اصلاح کا کیا مطلب ہے، درستگی، کسی بھی چیز کو اس کی اصل حالت میں لانا، جیسا ہونا چاہیے تھا ویسے بنانا۔ جیسے ایک عمارت کی رینوویشن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ٹوٹ پھوٹ اس کی درست کی جاتی، تو اپنے حال کی بھی ٹوٹ پھوٹ درست کی جائے، یہی اصلاح ہے، درستگی۔ اور اصلاح کے لیے دو چیزیں ہیں، نمبر 1 سیلف انالیسس، اور نمبر 2 صحیح رویے کے بارے میں علم۔ جیسے سیلف انالیسس ہوگا نا کہ ہم کہاں کہاں سے ادھورے ہیں، ابھی کیا کیا نہیں کر رہے جو کرنا چاہیے تھا ہم کو، ہم سب کو پتا ہے کہ ہمیں کیا کیا ابھی اور کرنا ہے، تو مسلسل کوشش کہ وہ چیزیں ریسٹور ہو جائیں، آ جائیں اپنی جگہ پہ۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بیکار کی ہیں لیکن ہم کرے جا رہے ہیں، تو ان کو کیا کریں، وہاں سے ہٹا دیں، تاکہ ہماری زندگی جو غیر مفید چیزوں میں استعمال ہو رہی ہے مفید میں آ جائے، جو کچھ ہم ضائع کر رہے ہیں اس کو ہم استعمال کر لیں۔ اور صحیح رویے کے بارے میں علم پھر اصلاح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر پتہ ہی نہ ہو کہ کون سی چیز کہاں لگے گی، کون سا کپڑا کس دھاگے سے سیا جائے گا، کس رنگ سے سیا جائے گا، کس طریقے سے، کیونکہ پیوند کاری کے بھی طریقے ہوتے ہیں نا۔ مثلا اگر جسم میں کوئی پیوند کاری ہو رہی ہے اور اس کے لیے دھاگا استعمال کر لیا جائے کپڑے سینے والا، تو اس سے کیا ہوگا، پیوند نہیں لگے گا جسم میں۔ تو اسی طرح اصلاح کے لیے بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیز کس طرح کرنے والی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اس کے لیے ہمیں اوقات کی پابندی کا علم ہونا چاہیے، اور بہت سی چیزوں کا، پاکی ناپاکی کا، کئی ایک چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تھا نا، اسے احساس ہوا کہ میں غلط کر رہا ہوں، پھر وہ پڑھنا شروع کرتا ہے، توبہ کر لی اس نے، اب وہ اصلاح کر رہا ہے، پڑھنے لگا ہے۔ اب اس کے لیے کیا، اس کو علم ہو کہ صحیح نماز پڑھی کیسے جاتی، صرف یہی نہیں کہ جیسے دل آئے پڑھ لے، یہ جب دل چاہے پڑھ لے اور جب نہیں تو نہ صحیح، وہ کہ میں پڑھ تو رہا ہی ہوں نا، کیا فرق پڑتا ہے اگر وقت کی پابندی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔